نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی کلینک کی طرف سے سب سے پہلے رمضان المبارک کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد عرض کی جاتی ہے۔ تمام چاہنے والے، تمام ویڈیوز سننے والے، لائک کرنے والے احباب، خواتین و حضرات کو پھر سے مبارکباد عرض کی جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کا رمضان بہتر سے بہترین بنائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں رمضان کے خاص 4 اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں جن 4 اعمال کی بار بار تلقین کی گئی ہے امت محمدیہ کو، انشاءاللہ وہ حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں حدیث پیش کروں اور اعمال کے اوپر روشنی ڈالوں، آپ نے ابھی تک روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، مسنون اعمال اور حفاظت ایمان کے وظائف ویڈیوز کی صورت میں پہنچتے رہیں آپ کو، اور ہر ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہوتا رہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں ہمیں ای میل کریں یا پھر کمنٹ کریں۔ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں دنیا کے کسی بھی کونے سے ای میل کریں یا پھر ہماری اسکائپ پر ہم سے کانٹیکٹ کیجئے، یا پھر ہمارے بہت ہی آسان واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں 0305 6425 397 0305 6425 397۔ رمضان کے مہینے میں کوئی شرعی مسئلہ، کوئی مشورہ یا کسی بھی وظیفے سے متعلق ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آن لائن کلاسز کے لیے بہترین سٹاف، میل فیمیل، الحمدللہ دن رات اس عظیم خدمت کو سر انجام دینے کے لیے مصروف عمل ہے۔ بہترین 4 اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 4 اعمال کی تلقین فرمائی ہے امت کو، وہ 4 اعمال ابھی ذکر کر رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ فضائل اعمال، فضائل رمضان میں موجود ہے۔ 4 اعمال کا خلاصہ چونکہ اختصار سے کام لینا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا عمل فرمایا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کا زیادہ ورد کرنا چاہیے، کثرت سے اس کو پڑھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے۔ تیسرا عمل فرمایا کہ جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ جب بھی دعا کریں رمضان میں اللہ سے جنت کا سوال کریں۔ چوتھا عمل جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، جہنم سے نجات کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ رمضان میں خصوصاً بالخصوص افطاری کے ٹائم
اور سحری کے ٹائم، ان اوقات میں اللہ جل شانہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے اور سحری کے وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہر روز افطاری کے وقت اور سحری کے وقت لاکھوں گناہگاروں کو جہنم سے اور اس کے عذاب سے نجات دے کر، ان کی مغفرت فرما کر جنت میں ان کا داخلے کا اعلان فرماتے ہیں، جنت میں ان کے داخلے کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو یہ مبارک اور بابرکت وقت ہے افطار کا، سحری کا، اس لیے ان اوقات میں دعا مانگنی چاہیے اور ان 4 اعمال کو خصوصاً زیادہ سے زیادہ اہتمام سے رمضان میں کرنا چاہیے۔ اور آخری عمل تلاوت کلام الہی، اس کی کثرت کی جائے، کیونکہ قرآن کریم کی ابتدا بھی رمضان میں ہوئی اور تکمیل بھی رمضان میں ہوئی۔ قرآن کریم رمضان میں زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ رمضان میں اللہ اجر بڑھا دیتے ہیں، ہر شے کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، رمضان نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے۔ رمضان میں جو بھی عمل کرو گے اللہ جل شانہ اس عمل کا بڑھا چڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں سبقت کیجیے، صدقہ خیرات، ایثار قربانی اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ روزے کا دورانیہ گزاریے۔ میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔